السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ سیشن میں ہم نے ایجوکیشن سائیکالوجی کے میتھڈس کو پڑھا. ہم نے انٹروسپیکشن کو پڑھا، سائنٹیفک میتھڈ کو پڑھا، کیس اسٹڈی کو پڑھا اور آبزرویشن کو پڑھا. جب ہم انٹروسپیکشن کو پڑھ رہے تھے وہاں پر ہم نے کہا کہ انٹروسپیکشن جو ہے بنیادی طور پر خود اپنے آپ کو آبزرو کرنے کا نام ہے. یعنی میں کلاس میں جاتا ہوں، وہاں پر میں کوئی چیز ڈیلیور کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کا رویہ کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا، تو میں خود سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں کہ کیوں بچوں کا رویہ درست نہیں تھا. کیا میری ٹیچنگ میں خامی تھی؟ کیا کورس کا جو میٹیریل تھا وہ انٹرسٹنگ نہیں تھا؟ کیا میرے ڈیلیور کرنے کا انداز درست نہیں تھا؟ میں سوچتا ہوں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچتا ہوں اور میں اپنے ایکشنز کو تبدیل کر لیتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں یہ میتھڈالوجی اپناؤں گا، نہیں میں یہ میتھڈالوجی اپناؤں گا. تو انٹروسپیکشن جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. اسٹوڈنٹس، پھر ہم نے کہا کہ کبھی کبھی ہم ریفلیکشن کو بھی ایز انٹروسپیکشن یوز کر سکتے ہیں. اور ریفلیکشن کا ہم نے یہ کہا کہ جب ہم اپنی جو ہمارے ایکسپیرینس ہے، جو ہم نے ایکشن کیا ہوتا ہے، جو ہم نے کیا ہوتا ہے، جو ہم نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے، اس کا ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جس طرح اس کو باؤنسنگ بیک بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کو میررنگ بھی کہا جاتا ہے. میررنگ کا مطلب ہے جیسے آپ شیشے میں دیکھتے ہیں، جیسے آپ شیشے میں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہاں پر خامی ہے. تو فیڈ بیک لینا اور ریفلیکشن کرنا ٹیچنگ میتھڈالوجی میں، ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بہت امپورٹنٹ ہے. بنیادی طور پر اگر میں ریفلیکٹیو میتھڈ کو یا ریفلیکٹیو پریکٹس کو تھوڑا اچھے انداز میں پیش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ریفلیکٹیو پریکٹس از بیسیکلی اے وے آف اسٹڈنگ یور اون ایکسپیرینسز ٹو امپروو دا وے یو ورک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہے بنیادی طور پر یہ وہ طریقہ ہے اپنے ایکسپیرینسز کو اسٹڈی کرنے کا کہ جس سے آپ اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک کام کیا اور پھر آپ نے فیڈ بیک لیا اور آپ نے کہا کہ جی اس میں کہاں خامی ہے. فیڈ بیک آپ مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ میں وہ بچے صحیح پرفارم نہیں کر رہے، یہ بھی قسم کا فیڈ بیک ہے جو بنیادی طور پر آپ کے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جی کہیں پر آپ کے پڑھانے میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اس میں آپ کویسچنیئر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان سے آپ فردن ایک قسم کا چھوٹا سا انٹرویو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ مختلف طریقے ہیں جس میں ریفلیکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ ریفلیکشن نہیں کر رہے تو دراصل آپ یہ نہیں جانتے کہ اپنے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ریفلیکشن جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. امید کرتا ہوں اس سے آپ کو ریفلیکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریفلیکشن سے مراد کیا ہے. اچھا، ٹیچنگ میں ریفلیکشن سے مراد یہی ہے کہ فیڈ بیک لینا اور اس کے نتیجے میں پھر اپنی خامیوں کو درست کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اس کو ریکٹیفائی کرنا، تصحیح کرنا اس کی، یہ بنیادی طور پر ریفلیکشن کا کرکس ہے. ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ریفلیکشن کو. ہمارے پاس خوش قسمتی سے بہت سارے ریفلیکشن میتھڈس پائے جاتے ہیں. اگر آپ ان میتھڈس کو دیکھیں گے جو اب ہم اس لیکچر میں اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بنیادی طور پر تمام جتنے بھی ان ماڈلز کے کریٹرز ہیں انہوں نے ایک ہی چیز بتائی ہے. یعنی بنیاد ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، لیکن اس میں ان کا طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے. جیسے کہ ہم گبس کو اسٹڈی کریں گے، یہاں پر ڈسکرول ماڈل کو اسٹڈی کریں گے، اور یہاں پر ہم جو ہے ایرا سائیکل کو اسٹڈی کریں گے. تو یہ کچھ ماڈلز ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیچر کو کس طرح سے کن سٹیپس کو استعمال کرتے ہوئے، یوٹیلائز کرتے ہوئے ریفلیکشن کرنا ہے. وہ ماڈلز ہیں. یاد رکھیے ماڈل جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے ماڈل. دونوں میں فرق یہ ہے کہ تھیوری جو ہے بنیادی طور پر ایک کنسیپچل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک پہلے سے معلوم چیز ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کنسیپٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن ماڈل جو ہے وہ دراصل اس کنسیپٹ کو آسانی سے سمجھانے کا نام ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر یہ مثال پیش کرتا ہوں کہ جس طرح گریویٹیشنل فورس یا گریویٹیشنل تھیوری ہے، یہ زمین کے اندر ایک کشش ثقل موجود ہے. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک چیز ہے جو ہے بہرحال، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ہم فزکس میں اس کے کچھ فارمولا لکھ دیتے ہیں. وہ ماڈلز کے طور پر ہم لکھ سکتے ہیں، جس طرح اس کے نومیریکلز ہوتے ہیں فزکس میں. تو بنیادی طور پر وہ نومیریکل جو ہے وہ جس کو ہم ماڈل شکل دے دیتے ہیں، بنیادی طور پر وہ گریویٹیشنل تھیوری کو جو ایک کنسیپٹ ہے سمجھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو اگلے اسی آگے لیکچر میں ہم بتائیں گے وہ جو ڈسکرول میتھڈ ہے ریفلیکشن کا، یا پھر ایرا سائیکل ہے، یا پھر گبز نے جو بیان کیا وہ ہے. تو اس کو ہم
آگے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں ابتدا میں یہ بات عرض کروں کہ تمام جتنے بھی ماڈلز ہیں ان تمام کا کرکس جو ہے وہ سیم ہے. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے کریٹرز نے بس ان کے سٹیپس میں کچھ آگے پیچھے کر کے کچھ نے سٹیپس 3 لکھے ہیں, کسی نے 6 لکھے ہیں, تو وہ ان کا اپنا ایک اپروچ ہے اس ماڈل کو بیان کرنے میں. لیکن ریفلیکشن کے کنسیپٹ پر تمام کا اکتفا ہے اور تمام کا اتفاق ہے کہ ریفلیکس ماڈل جو ہے بنیادی طور پر یا ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہے بنیادی طور پر یہ وہ پریکٹس ہے جس میں ہم ریفلیکشن کرتے ہیں. یہ دراصل انٹروسپیکشن کا ایک طریقہ ہے کہ خود مشاہدی کا, یعنی ایک تو ہے خود مشاہدہ کرنا خود اپنے آپ کا, جس کو محاسبہ یا میں نے تصوف کے ساتھ بھی اس کو جوڑا تھا کہ مراقبہ جس طرح تصوف میں کیا جاتا ہے اس طرح کا ایک کانسیپٹ ہے. تو بنیادی طور پر ریفلیکشن جو ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں تقریباً 3 مرتبہ کہ اپنا فیڈ بیک لے کر اپنا آؤٹ کم جو بھی آپ کا ہے, ٹیسٹ آپ نے دیا پرفارمنس صحیح نہیں آئی یہ بھی ریفلیکشن ہے, اپنے بچوں سے پوچھا یہ بھی ریفلیکشن ہے. تو ریفلیکشن مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے اور بنیادی طور پر ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خامیاں دیکھیں اور ان کے نتیجے میں آپ اپنی خامیوں کو درست کر لیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں ریفلیکشن پریکٹس میں سب سے اہم اور آسان جو ماڈل ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایرا. شارٹ فارم میں ایرا کہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایبریویشن ہے ایکسپیرینس, ریفلیکشن اور ایکشن کا. ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی صورتحال دیکھی, کوئی تجربہ کیا, کوئی سرگرمی کی, یہ ایک ایکسپیرینس ہے, ایک ایونٹ ہے. ظاہری بات ہے ریفلیکشن میں پھر آپ اس ایکسپیرینس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں کہ اس میں منفی چیزیں کیا تھیں اور مثبت چیزیں کیا تھیں. پھر جب آپ ریفلیکشن کرتے ہیں پھر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے میں یہی ایکٹیویٹی کرواؤں گا تو اس میں یہ خامیاں میں دور کرواؤں گا, اس کو ایکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر ایونٹ یا کوئی ایکسپیرینس, کوئی کام, کوئی ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس کہلایا جاتا ہے. اس ایکسپیرینس کو آپ دیکھتے ہیں, اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اپنے فیوچر کے پلان کو, ایکشن پلان کو مرتب کرتے ہیں. بنیادی طور پر اس کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں ایرا. اور یہ جو ریفلیکٹیو پریکٹس ہے اس میں ایک آسان پریکٹس ہے اور بہت ہی مفید پریکٹس ہے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا جیسے فار ایگزامپل آپ نے طلباء کو کوئی پریزنٹیشن کرنے کا موقع دیا. یہ ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ایک سرگرمی, ایک ایونٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جس میں آپ نے اسٹوڈنٹس سے پریزنٹیشنز کروائیں. لیکن پھر آپ نے پریزنٹیشنز کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ کچھ بچوں نے پریزنٹیشن اچھی کی اور کچھ بچوں نے پریزنٹیشن جو ہے وہ درست نہیں کی. ان کے اعتماد میں کمی تھی, ان کا کانفیڈنس لیول لو تھا اور ان میں کچھ خامیاں تھیں. تو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ میں ان طلباء کے لیے جو پریزنٹیشن میں کمزور تھے میں ان کے لیے ان کے اعتماد بڑھانے کے لیے کچھ سرگرمیاں کروں گا, کچھ ایکٹیویٹیز کروں گا. تو یہ دراصل یہ جو آپ ایکشن کرنے کا جو فیصلہ آپ نے لیا کہ میں آئندہ ایسے کروں گا, بنیادی طور پر یہ کس بیس پر آپ نے لیا؟ یہ آپ نے ریفلیکشن کے بیس پر لیا, کیونکہ اپنے ایکسپیرینس کو ریفلیکٹ کیا. اگر آپ اس ایکسپیرینس کو ریفلیکٹ نہ کرتے تو آپ کو یہ خامی نظر نہیں آتی اور آپ اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہ بہت اہم پریکٹس ہے کہ جو ہم اپنے تدریسی عمل میں کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈرسکول میتھڈ. شاید میں نے پچھلے جو میں نے بات کی تو اس میں میں نے ڈسکرول کہا غلطی سے, یہ ڈرسکول ہے. ڈرسکول میتھڈ جو ہے وہ 3 چیزوں پر, 3 سٹیپس پر مشتمل ہے: واٹ, سو واٹ اینڈ ناؤ واٹ. بنیادی طور پر چیز وہی ہے جیسے میں نے ابتدا میں بتائی تھی کہ آپ ریفلیکشن کر رہے ہیں نا, تو بنیادی طور پر یہاں پر ایکسپیرینس تھا اوپر, پھر یہاں پر رائٹ میں ہمارے پاس تھا ریفلیکشن اور یہاں پر ایکشن تھا. لیکن ڈرسکول میتھڈ میں اس کو واٹ, سو واٹ اینڈ ناؤ واٹ کہا گیا. واٹ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی صورتحال ہے, کوئی آپ نے ایکسپیرینس کیا, کوئی بات دیکھی, کوئی معاملہ ہوا, کلاس میں آپ نے کوئی چیز نوٹ کی, آپ لیکچر دے رہے تھے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بور ہو رہے تھے, وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, یہ ایک مسئلہ ہے, یہ واٹ ہے. ٹھیک ہے, سو واٹ یعنی استاد نے اب مجبور کیا اس مسئلے کو, اس مسئلے پر استاد مجبور ہوا کہ سوچے کہ طلباء کیوں بات کر رہے ہیں, کیا ہے, کیا میں نے کرنا ہے, یا مطلب اسٹوڈنٹس کیوں بور ہو رہے ہیں. شاید میرا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, شاید میں بول رہا ہوں, شاید اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے اس سبق میں, اور سبق جو ہے ان کے لیے کوئی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ نہیں پیدا کر رہی. تو اس سو واٹ کی بنیاد پر اب استاد فیصلہ کرے گا کہ میں اب کیا کروں,
ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور اس قسم کے حالات سے فیوچر میں بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو استاد سوچتا ہے کہ جی مجھے اپنی میتھڈالوجی پر فوکس کرنا ہوگا, مجھے اس ایکٹیویٹی کو مزید دلچسپ بنانا ہوگا, میں نے ویژول ایڈز کا استعمال کرنا ہوگا, میں نے گراف کا استعمال کرنا ہوگا, میں نے گروپ ڈسکشنز کرنے ہوں گے, سوالات جوابات کا نشستیں قائم کرنی ہوں گی. تو اب یہ جو ناؤ واٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈریسکول میتھڈ جو ہے, ریفلیکشن میتھڈ جو ہے, وہ بھی تقریباً ایرا سائیکل جو ہے, جو اس کو ہم نے پڑھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, بنیادی طور پر یہ وہی چیز ہے اور اس میں بھی 3 سٹیپس پائی جاتی ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ ریفلیکشن میتھڈز کے جو ماڈلز ہیں ہمارے پاس بہت سارے ہیں, تو اسی لیے ہم کسی بھی ماڈل کو, یہ تقریباً تمام ماڈل ایک ہی چیز ہیں, ہم جسٹ اس کو لرن کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ماڈلز ہیں کہ جسے ہم اپنی ریفلیکشن کر سکتے ہیں اور اپنی لرننگ ٹیکنیکس کو مزید انہانس بنا سکتے ہیں اور انہانس کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس ایک اور اہم تھیوری جو ہے ریفلیکٹیو پریکٹس کے حوالے سے, وہ ہے گراہم گبس کی تھیوری, جو کہ اس نے پیش کی تھی 1998 میں. اب ظاہری بات ہے اس میں وہی چیزیں ہیں جس کو ہم نے پہلے پڑھا, چاہے وہ ڈریسکول میتھڈ ہو یا پھر اس کے بعد ایرا سائیکل ہو. گراہم گبس نے بھی تقریباً ایک ہی چیز بیان کی ہے, بنیادی طور پر ریفلیکشن ہی ہے, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے, پروسیجر, وہ مختلف ہے. اب اس میں 6 سٹیجز پائے جاتے ہیں, جیسے پہلے میں ایکسپیرینس, ریفلیکشن اور ایکشن تھا. پھر ڈریسکول میتھڈ میں آپ نے دیکھا کہ واٹ, سو واٹ اینڈ ناؤ واٹ تھا. اور یہاں پر جو ہے سٹیجز جو ہیں وہ 6 ہیں: ڈسکرپشن, فیلنگس, ایویلویشن, انالیسز, کنکلوژن اور ایکشن پلان. اب ظاہری بات ہے ڈسکرپشن سے بات شروع ہوئی ہے, یعنی ایکسپیرینس, کوئی ایونٹ, ٹھیک ہے, کوئی بات آپ نے کی, پھر اس حوالے سے دیکھیں آپ کا ریفلیکشن ہے. یہ تقریباً 5 سٹیپس جو ہیں یہ آپ کا ریفلیکشن ہے, اور بالآخر بلکہ یہ 3 آپ کا ریفلیکشن ہوا, اور کنکلوژن اور ایکشن پلان جو ہے وہ دراصل یہ آپ کا ایکشن ہوا. تو بات وہی ہے, لیکن سٹیجز جو ہیں وہ 6 ہیں کہ آپ ایک ٹیچر, ایک شخص, کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں بنیادی طور پر, اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تمام جو ماڈلز ہیں, یہ تمام جو تھیوریز پائی جاتی ہیں نا, کوئی بھی تھیوری ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں, کوئی بھی پڑھتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, وہ تمام کی تمام ٹیچنگ کے حوالے سے نہیں ہوتی, بلکہ وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہوتی ہیں. یہ میتھڈ جو ہے ریفلیکشن کا, آپ نجی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, سوشل لائف میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا, آپ کوئی دوست آپ سے ناراض ہوا, آپ نے کہا کہ جی میں نے تو یہ دوست مجھ سے کیوں ناراض ہوا, آپ نے ریفلیکشن کیا, پھر آپ نے کہا جی یہ تو مجھے اس لیے یہ ناراض ہوا ہے کہ میں نے یہ کہا یا میں نے یہ کام کیا, تو پھر آئندہ کے لیے وہ کام آپ نہیں کرتے, وہ آپ کا ایکشن پلان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ سوشل لائف میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر چونکہ ہم ٹیچنگ کے حوالے سے یہ بات بول رہے ہیں زیادہ تر, تو اس لیے ہم نے اس کو, یہ تمام جتنے بھی ماڈلز ہیں, ہم نے اس کو کلاس روم کے اندر لانا ہے. تو میں اس کو ایک ایگزامپل سے بیان کرتا ہوں. فار ایگزامپل, ایک ٹیچر ہے اور اس نے ایک گروپ ڈسکشن کروائی ہے, یہ ڈسکرپشن ہے, یہ میں ڈسکرپشن بیان کر رہا ہوں. کوئی گروپ ڈسکشن کروائی ہے اور اس گروپ ڈسکشن میں کچھ بچے جو ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے, ٹھیک ہے, وہ ڈس انگیجڈ ہیں اس گروپ ڈسکشن کے دوران. اب دوسرے نمبر پر فیلنگز ہے کہ ٹیچر یہاں پر فرسٹریٹڈ ہے, اور ٹیچر سوچتا ہے کہ بچے ان موٹیویٹڈ کیوں ہیں, تو اس لیے وہ ایویلویشن کرتا ہے. جب وہ ایویلویشن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی ایویلویشن کرنے سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گروپ کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا, اور جو ہے وہ کچھ لمیٹیشنز تھی گروپ کے حوالے سے, ڈسکشنز کے حوالے سے, تو شاید اس کی وجہ ہو, یعنی قسم کا ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹ وہ بیان کر رہا ہے, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ مفروضوں کے طور پر وہ بیان کرتا ہے. پھر وہ ایویلویشن کے بعد انالیسس کرتا ہے, اور انالیسس میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی دراصل یہ جو میں نے ایویلویشن کی, اس بنیاد پر وہ انالیسس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس جو تھے وہ رولز کے حوالے سے انکلیئر تھے, اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ تھا کہ رولز کیا ہیں, ریگولیشنز کیا ہیں, ان کی اسسمنٹ میں کیسے کروں گا, ڈیبیٹ کے لیے اور گروپ ڈسکشن کے لیے وقت کتنا ہے, کس اینگل پر آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ انکلیئر تھی, جس کی وجہ سے یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی گروپ ڈسکشن کی وہ بورنگ تھی. تو یہ انالیسس میں اس نے جانا. پھر کنکلوژن میں ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسمال گروپس بنائے گا اور ان کو کلیئر انسٹرکشنز جو ہیں وہ دے گا, کلیئر رولز بتائے گا کہ کیا ہیں. تو یہ جو کنکلوژن اس کا نکلا, اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ٹیچر نے اب فیصلہ کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں گروپ ڈسکشنز کرواؤں گا, یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اسی طریقے سے اس ایک ہی ڈسکرپشن کے حوالے سے چل رہا ہے کہ آئندہ جب بھی میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کرواؤں گا تو میں اس میں جو ڈسکشن کے گائیڈ لائنز ہیں, جو اسسمنٹ کے آؤٹ کمز کا جو طریقہ کار ہے, جو ٹائم لمیٹیشن
ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہمارے پاس مطلب ہے کہ جو ہمارا ڈیکورم ہے اس کے حوالے سے, اس گروپ ڈسکشن کے حوالے سے, وہ پورا کا پورا بیان کروں گا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہو, ایک کمپٹیشن ہو اس میں, اور وہ اس میں زیادہ وقت ضائع نہ ہو, اور زیادہ اس میں جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لیں. اب ظاہری بات ہے یہ جو طریقہ کار ہے گراہم گبز کا, جس کو ہم گبز تھیوری کہتے ہیں, گبز ماڈل آف ریفلیکشن کہتے ہیں, یہ 6 سٹیجز جو میں نے بیان کیے بنیادی طور پر یہ ریفلیکشن جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ریفلیکشن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ماڈل ہے جو ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. تو اسٹوڈنٹس ہم نے اس لیکچر میں بہت آپ یوں کہیں کہ تفصیل سے ہم نے ریفلیکشن کا جو ماڈل تھا, جو پریکٹس تھا, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. جی تو آپ کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, اور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ایک سچویشن آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک کلاس کے لیے ایک لیسن پلان تیار کیا. منڈے کو آپ کی کلاس ہے لیکن فرائیڈے کو آپ کہیں اور چلے گئے, ٹھیک ہے. آپ سنڈے کو ایوننگ کے ٹائم یا رات کے وقت آ گئے, کسی بھی وقت آ گئے, لیکن آپ وہی لیسن پلان اٹھا کر منڈے کو چلے گئے کلاس میں. آپ نے کلاس ڈیلیور کی وہاں پہ, اور کلاس کے بعد اسٹوڈنٹ نے آپ سے اٹھ کے سوال پوچھا. وہ سوال ریلیونٹ بھی تھا, ویلڈ بھی تھا, لیکن آپ آنسر نہ کر سکیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. اب اس سچویشن کو آپ ذرا ریڈ کریں, اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ سے ریڈ کریں کیئرفلی, اور یہ بتائیں کہ اس میں کیا ہوا. ان 3 کویسچنس کے جوابات بتائیں. ڈسکرائب واٹ ہیپنڈ, بتائیں کہ کیا ہوا. تھنک اباؤٹ واٹ ہیپنڈ, سوچیں اس کے بارے میں, ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہوا, اور پریپیئر ان ایکشن پلان فار فیوچر, اور پھر اس کے مطابق اپنے فیوچر کا جو پلان ہے, جو ایکشن پلان ہے, وہ مرتب کریں. تو اس سچویشن کو لے کر ان 3 کویسچن کو اپنے آنسر کرنا ہے. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے. بنیادی طور پر اس ایکٹیویٹی میں آپ ایک تو ڈریسکول میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں, اس پر آپ اس کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پر, اور دوسرا آپ ایرا سائیکل کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پر. یہ 3 کویسچنز اگر آپ دیکھیں اور اس کو آپ ریلیٹ کریں وہ تھیوری کے ساتھ, وہ تھیوری ماڈل, پریکٹس ماڈل جس کو آپ نے پڑھا ہے کچھ دیر پہلے, تو اس کو آپ اس سے ریلیٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بنیادی طور پر ایک سچویشن سے نکلنے کے لیے بنیادی طور پر آپ ڈریسکول میتھڈ اور ایرا سائیکل کو پریکٹس کر رہے ہیں. تھینک یو.